ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس سے کہا جائے کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بیانات وہ صرف سیاسی بیانات تھے اور جب پاکستان کے اوپر آتا ہے تو پھر ہم سب ایک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل جب یہ افغانستان نے جو حملہ کیا پاکستان پر، اس کے اوپر رات کو بھی لیٹ آور تک کافی فجر تک جو بیپر چلتے رہے، میں خود بھی بیپر دیتا رہا. اس میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے سی ایم صاحب کو، جنہوں نے میری خواہش تھی اور کوشش تھی پچھلے 2 سال سے کہ وہ وفاق سے جو ہے وہ صوبے کے حوالے سے بات چیت کرے، صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، صوبے کے وسائل کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے. تو انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد پھر انہوں نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کی. جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آپریشنس کا پتہ نہیں ہوتا کیسے ہو رہے ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تو اعتماد میں کیسے لیا جائے گا؟ آپ سی ایم ہیں، آپ ہیں چیف وزٹ آف دی پروونس، اور اپیکس کمیٹی بلائیں اور پوچھیں کہ آپریشن کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کدھر کر رہے ہیں، فیوچر میں کیا ہے. مطلب جو بھی لائن آف ایکشن آپ کریں، اس کے اپیکس کمیٹی کا کور کمانڈر ممبر ہے، آئی جی ایف سی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبل، آئی جی پولیس ہے، باقی جو ممبرز ہیں ان کو بٹھائیں. آپ یہ میٹنگ نہیں بلاتے اور پوچھ رہے کہ مجھے کوئی بتاتا نہیں. آپ میٹنگ کال کی تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر انہوں نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کی. پھر اس کے بعد فالو اپ آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب وہاں پر آئے، ہمارے انٹیریئر منسٹر. پھر میٹنگ ہوئی، اور کل سے جو آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ پاکستان پہ تو حملہ ہوا ہے، لیکن خیبر پختونخوا پہ حملہ ہوا ہے زیادہ. ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے کیے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک مطلب ہے کہ میں کہوں گا کہ رسپانس صوبائی حکومت نے دی ہے کہ اس وقت وہ اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ اور ایسے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. رائٹ. اب یہ جو اٹیک ہوا ہے افغانستان کی طرف سے، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ابھی خود کچھ حملے کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی افغانستان سے یا ٹریننگ لے کر آتے ہیں یا افغان باشندے ہوتے ہیں. سو ایسی صورتحال کے اندر اور کیا کوآپریشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں کے پی کے اندر، آپ گیپ کو برج کر سکتے ہیں وفاق کے بیچ میں اور کے پی کے کی حکومت کے بیچ میں. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میری بھرپور کوشش ہے. دوسری بات ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے، دیکھیں فرنٹ لائن پہ ہماری پولیس لڑ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے محدود وسائل کے اندر لڑ رہی ہے. اس کے بعد ایف سی بھی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے، پھر اس کے بعد فوج بھی ہے. تو سارے جو ہے اس وقت جو ہے وہ شہادتی بھی دے رہے ہیں، اپنے صوبے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اپنی قوم کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے بات کی سوسائٹی کی، اس سے پہلے بھی 3-4 دن پہلے ڈیسمل خان میں پکڑے گئے. اس کے بعد آف اینڈ آن پکڑے بھی جاتے ہیں، آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کو مارا بھی جا رہا ہے، چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی بات ہے کہ پولیس کی، ایف سی کی اور فوج کی آپس میں کوارڈینیشن ہو. اچھا، یہ آپریشن کے اوپر ہمیشہ سے بڑا ابہام رہا نا کہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی تھی سی ایم صاحب کی، جو کہ بند کمروں کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی لڑائی تو بیسیکلی ملٹری سے ہے. وہ صرف سیاسی بیان ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے گورنر صاحب؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنے سوشل میڈیا کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے. باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. جو سوشل میڈیا وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ سی ایم صاحب یا کوئی بھی پارٹی کا بندہ کچھ کر رہا ہے تو خود ہی اس چیز کو غصب کرتے ہیں، خود ہی چیز کرتے ہیں. مروت صاحب تو ادھر الزام لگا کے گئے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ. دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے پہلے پروگرام کیے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ فرینچائز ہے ان کی، میں اس میں بھی آج بھی قائم ہوں. کون سی فرینچائز ہے، کس کے ساتھ؟ یہ دیکھیں فرینچائز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی علیمہ خان صاحبہ کی اپنی فرینچائز ہے. گور علی خان صاحب جو ان کے جو ہے اپنے صدر ہیں، ان کی اپنی ہے. پھر جنرل سیکرٹری ہے، پھر سی ایم ہے، پھر فارمر سی ایم ہے. اس دھرنے میں اور اس جو احتجاج میں آپ کو پتہ چل گیا. اور آج کل آپ ان کی دیکھیں سوشل میڈیا ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو کنٹرول میں کس کے ہے نہیں ہے، میں سمجھوں کسی کنٹرول میں بھی نہیں ہے. وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک گروپ ہے جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے. ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آج اگر یہ سٹینڈ لیا ہے کے پی کے کی، تو کیا ان کو بھی بیک لیش کا سامنا ہوگا اور پھر کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹینڈ لیا ہے، ایک ذمہ وارانہ سٹینڈ لیا ہے، اور ایک صوبائی حکومت کو یہی سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے صوبے پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا ان کے ساتھ ہوں گے، اپنے ملک کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو شہادت دے رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو آپ کی ریاست کی اور صوبے کی حفاظت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے وفانہ بات ہوگی کہ جو اگر انڈیا کے ہاتھوں کھیلنا چاہتے ہیں، ٹرولنگ کرنا چاہتے ہیں، آج اگر افغانستان انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے اس طرح کی، تو آپ کیا ان کے بھی جو ٹرولرز جو اس وقت سوشل میڈیا والے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی مخصوص ایجنڈے میں کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذمہ وارانہ شہری ہوگا آج اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. تو گورنر صاحب اب آپ آنے والے دنوں کے اندر کچھ بہت سارے کرٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ادھر اٹیک کیا، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے بعد ان کا بیکلیش آیا، اور یہ ایک آن گوئنگ سائیکل ہوگا، ایک وشس سرکل ہوگا کہ ہم ان کے دہشت گردوں کو ختم کریں گے، وہ پھر واپس سوسائڈ بامبنگ پہ بامبرز کو بھیجیں گے. تو کیا یہ وشس سرکل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
یا یہ کنٹینیوڈ سائیکل ہوگا؟ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہم آف اینڈ آن ہماری چیزیں چل رہی تھیں. ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ بھی بارہا کہا کہ جی یہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے. ہم نے اپنے برادرانہ ممالک جو ہمارے تھے، سعودی عربیہ تھا، قطر تھا، ترکیہ تھا، ان کے کہنے پر ہم ان کے انٹرنیشنل فورم میں بیٹھے. ہم نے پھر ثبوت پیش کیے، ہم نے یو این میں پیش کیے. ہم نے کہا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن افغان حکومت نے کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے مساجد پہ، آپ امام بارگاہ میں اسلام آباد میں حملہ ہوا، پھر مساجد پہ ہوئے، مدرسے پہ ہوئے، کیڈ کالج پہ ہوئے، ایسی جگہوں پہ، پھر آپ دیکھیں بنو میں جو ہوا، کوہاٹ اور ڈیخا میں جو کچھ ہوئے، تو آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ اگر وہ حکومت ایکشن نہیں لیتی تو ہمیں تو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن لیا. وہ اڈوں پہ جہاں پر ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے TTP کے لوگ تھے، القاعدہ کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، انہوں نے افغان جو ہے طالبان کو انگیج کیا ہوا ان چیزوں کو، تو ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا وہاں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ سارے اب ایک ہی، انسٹیڈ آف یہ کہ سیپریٹ اینٹیز ہونے کے، فی الحال پاکستان کے خلاف ایک ہی؟ یہ سب پاکستان کے خلاف ایک ہی ہیں بالکل. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں وہ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پر TTP اور TTA ہے اور القاعدہ ہے، چیزیں سارا سپورٹ ہے. تو اس کے اندر پولیس نے بڑا ہیوی لاس لیا ہے کنڈی صاحب، اور بڑی شہادتیں دی ہیں اس بار. DGI/SPR نے بڑا ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے KPK پولیس کو. اب کیا کوئی ٹریننگ کے اندر کوئی مزید ضرورت ہے، کوئی نفری کے اندر مزید ضرورت ہے، کوئی فقدان ہے جو کہ ہم پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹریننگ کی اشیا ضرورت ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی اشیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے وار آن ٹیرر پہ جو NFC ایوارڈ میں پیسے مل رہے ہیں، اس میں ہم نے کیا کچھ کیا. آپ کی پولیس کا SHO، آپ کی پولیس کا DSP رات کو پوری رات گشت کرتا ہے، اس کے پاس کیا سیکیورٹی ہے؟ وہی گن مین اس کا ہے نا. کیا اس کو بلٹ پروف گاڑی ہم نے دی ہے آج تک؟ کیا ہم نے ان کو ایسے سامان دیا کہ وہ اپنے جو ملیٹنٹس کا مقابلہ کریں؟ ہم نے ان کو ویل اکوپ نہیں کیا، ویل ٹریڈ. پھر آپ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ فارمر فاٹا ہے، وہاں پر پولیس کا کیا ہوا ہے؟ وہ جو لیویز ہیں جو خاصدار تھے ان کو آپ نے کہہ دیا نیم چینج کر دیا کہ آپ پولیس ہو گئے، لیکن ٹرین تو پولیس کی نہیں ہے. تو چیزیں ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو ویل اکوپ کرنا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. یہ چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے کرنا ہے. جو کہ اس بارے میں وفاق سے آپ کی بات ہو رہی ہے؟ CM صاحب تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ اپنی نہیں دیکھیں وفاق کیا جو پیسے ملے اس کا کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ 900 ارب روپے تو مل گیا نا. وہ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ ڈیولپمنٹ ورکس میں خرچ کیے، کھا پی گئے. جب ہم پچھلے CM سے پوچھتے ہوئے تو مجھے 1 روپے بھی نہیں ملا. جب ان کو اسمبلی میں سوال اور ان کو جب ہم نے بتایا کہ آپ کو اس سال میں اتنے پیسے ملے، پھر دائیں بائیں شائیں کر رہے تھے. یہ پیسے تو ملے. CM صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پورے پیسے نہیں ملے. نہیں دیکھیں یہ CM صاحب دوسری بات کر رہے ہیں. اگر ان کو پیسے نہیں ملے بالکل ہم ان کا ساتھ دیں گے، بالکل اپنا کیس لے کر آئے، ہم ان کا ساتھ ہوں گے. لیکن وہ دوسرے مد میں ہائیڈل ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، باقی چیزیں ہیں. لیکن جو وار ٹیرر کا 1% ہے وہ کنٹینیوسلی مل رہا ہے آپ کو، اس پہ کوئی بریک میرے خیال میں نہیں آئی ہے. اس پہ اگر کوئی چیزیں ہوئی 900 ارب روپے کے لگ بھگ مل چکا ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں اگر بریک ہوں گے تو وار آن ٹیرر پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم کو کمپرومائز کریں. ہاں باقی اگر ہمارے پیسے وفاق نے دینے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 100 روپے دینے ہیں، ہم کوشش کریں گے 40-50 مل جائیں، 50 کے بعد کوشش کریں گے 60-70 روپے مل جائیں. مطلب آپ ایک دن میں چیزیں نہیں مانگ سکتے آپ کو. لیکن جو پرانے CM تھے وہ تو گالم گلوچ سے مانگتے تھے. میں چائے پی رہا ہوں اور میں گالی نکال کے بولوں کہ مجھے چائے دیں، اور میں ایک ریکویسٹ کروں کہ مجھے چائے چاہیے، تو دو طریقہ کار ہے نا. تو آپ نے جا کر اپنا مقدمہ دلیل اور دلائل سے لڑنا ہے نا، آپ نے گالم گلوچ سے نہیں لڑنا. آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے گورنر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے CM پچھلے CM سے زیادہ بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ والے CM تو سب کو پتا کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے. آپ کے پروگرام میں کتنی دفعہ میں نے کہا کہ جب PTI کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر کو ہے تو اس کو فوراً نکالیں گے. کیوں نکالے انہوں نے؟ اس CM کیوں نکالے مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے کیوں نکالا ہے؟ آپ بتائیں. تو میں پوچھ رہا ہوں کیوں نکالا ہے. کیوں نکالا؟ میرے علاقے CM میں تو خود پوچھ رہا ہوں کیوں نکالا ہے. یا تو انکمپیٹنٹ ہوگا یا کرپٹ ہوگا. وہ تو کہتے ہیں میرے خلاف سیاست ہوئی ہے، دھڑے بنے ہوئے تھے، ایک دھڑے کے اندر میں تھا، دوسرے دھڑے کے اندر دونوں طرف کھیل رہا تھا نا. بتا دیا نا کہ منصور نقوی صاحب کا میں اچھا بچہ تھا. اب وہ ایپیکس کمیٹی ان CM نے کرائی ہے تو ان کو بھی بولیں گے یہ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. نہیں دیکھیں ایپیکس کمیٹی ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. وہ ہر مہینے ایپیکس کمیٹی بلا سکتے ہیں، ہر 15 دن بعد بلا سکتے ہیں. آپ کی صوبے کی صورتحال ایسے ہیں کہ آپ ہر 15 دن بعد ایپیکس کمیٹی بلائیں اور ممبران باؤنڈ ہے کہ آپ کے ایپیکس کمیٹی میں آئیں گے. جو نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. لیکن آپ نے اگر لا اینڈ آرڈر کے صوبے کے سنبھال اور آپ ایسے سچویشن جس میں خیبر پختونخوا سفر کر رہا ہے اس میں ایپیکس کمیٹی یہ CM وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہا. ایپیکس کمیٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایپیکس کمیٹی کے میں ایک ممبر ہے جو کور کمانڈر صاحب ہے صوبے کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں اگر پرانے ہمارے CM یا CM اگر کور کمانڈر صاحب سے ملتے ہیں یا پرائم منسٹر سے ملتے ہیں یا ایسے لوگوں سے ملتے ہیں اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے ملتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ کس لیے ملتے تھے؟ ان کے تو اور بہت سے ایجنڈے تھے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. اب وہ بتائیں تو کہہ رہے تھے، دیکھیں وہ کہتے ہیں میں جب بھی ملاقات چاہتا مجھے ملاقات ہوتی تھی میری. یہ تو اچھی بات نہیں تھی PTI کے لیے. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہو رہے تھے خان صاحب کے لیے اچھے بچے کی ہوتی ہے نا. یا اس نے کہا جب بھی میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں کر سکتا تھا. یہ گندے بچے نہیں، میرے خیال میں یہ وکٹ کے دونوں طرف فی الحال
اس کو پریکٹس نہیں ہوئی کھیلنے کی. فی الحال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے, فی الحال کا کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ نہیں ہے وکٹ کے دونوں طرف. آنے وکٹ والے وقتوں میں ہوں گے؟ میں کل کی کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ ہے کہ وہ وکٹ کے ایک طرف ہی کھیل رہے ہیں, دو طرف نہیں کھیل رہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ اب کے بعد, اب جو کیونکہ یہ سچویشن تو ایک ملک کے لیے تھی نا, انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی بہت سارے ٹرولنگ کریں گے, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ بڑی ان لکی سی بات ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے. اب کے بعد ہمیں یہ بات کا ادراک تو ہو گیا کہ کوآرڈینیشن بٹوین وفاق اینڈ کے پی کے لازم و ملزوم ہے, اس کے بغیر کچھ آگے چل نہیں سکتا ہے. آپ کیا سجیشن دیں گے وفاق کو, اور کیا سجیشن دیں گے کے پی کے حکومت کو؟ دیکھیے وفاق کو تو سجیشن یہی ہے, وفاق اس کو دیکھ بھی دیکھیے اگر ہمارا صوبہ اس وقت سفر کر رہا ہے, وار آن ٹیرر ہے, چیزیں ہیں, مسائل ہیں ہمارے, اگر وفاق نے پیسے دینے ان کو واپس پیسے دینے چاہیے. اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں جیسے ٹھیک ہے, باقی صوبوں کو میں یہ نہیں کہتا آپ حق مار رہے ہیں چیزیں, لیکن ہمارے جو پیسے دینے ہیں جس اس میں, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے دینے چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت ایک جنگی صورتحال میں ہیں. بلوچستان ہے, خیر خواہ ہمارا صوبہ سفر کر رہا ہے, وار آن ٹیرر میں چیزیں ہیں, وہ چیزیں سفر ہو رہی, تو وہ سوچتے کہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ پیسے دیے جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کو بھی چاہیے کہ اپنے احسن طریقے کے ساتھ وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے جو ہے چیزیں وصول کریں.